الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج یعنی 2 جولائی 2012 عیسوی مطابق 11 شعبان 1433 ہجری بروز پیر بعد نماز عصر ہم جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں جمع ہیں اور موقع ہے آپ کے جانے پہچانے اسکالر اسلامک اسٹڈیز حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب، جن کو آج کل ایک عالم کا درجہ حاصل ہو گیا ہے، وہ شریعت انفارمیشن سروس کی 451ویں نشست کو شب برات کا مطلوبہ کردار کے عنوان سے ہمیں مخاطب کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست کا آغاز قاری محمد مرتضیٰ صاحب کی خوش الہان قرات سے ہوا اور خادم محفل غلام یزدانی آپ سے مخاطب ہے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ جل وعلا فی کتابہ المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ وقال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الاماني۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لائق ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایسی بے مثال ہستی کے، رب العالمین کے، مالک یوم الدین کے درود اور سلام ہوں اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، اور آپ کے ازواج مطہرات پر، اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جنہوں نے آپ کی پیروی کی اور آپ کے طریقے کی پیروی قیامت تک کرتے رہیں گے۔ حمد و صلوات کے بعد، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ آج کے خطاب کا عنوان شب براءت کا مطلوبہ کردار ہے۔ شب براءت کے یا اور دیگر جو موسم آتے ہیں، ان کے فضائل اور مسائل پر خوب باتیں ہوتی ہیں اور ہم کہتے سنتے رہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہیں تک نہیں ہے۔ یہ تو صرف تمہید ہوتی ہے، فضائل تمہید ہے، اور جس مقصد کے لیے یہ تمہید ہے وہ فضائل سے بڑھ کر مطالب ہیں۔ فضائل شب براءت کا مقصد کیا ہے کہ مطالب شب برات کیا ہیں ہمیں معلوم ہوں، شب برات کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس کی ڈیمانڈس کیا ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتی ہے، کیسا کردار چاہتی ہے۔
فضائل کا مزاج ہے، فضائل ہم خوب سنتے ہیں، لیکن اللہ کو فضائل کی معلومات کے ساتھ ساتھ اس کے مطالب سے واقفیت بھی مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص موسم کیوں اس امت کو عطا کیے، اس کی کیا اس میں حکمت ہے۔ خاص موسم، خاص وقت، خاص مہینے، مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ بس ان خاص مواقع پر ہی ہم اللہ کے احکام کی کچھ پابندی کر لیں، عبادات کا مظاہرہ کریں، بلکہ یہ تو یوں سمجھیے کہ بالکل ابتدائی اسٹیج ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ذوق اور شوق ہمارا بڑھے اور ہم پوری زندگی اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جائے، ہمارا دل اللہ کی ذات گرامی سے وابستہ ہو جائے، ہماری زندگی پاک صاف ہو جائے، ہمارا کردار پاک اور اعلیٰ ہو جائے، ہمارے دل کا بھی پیوریفیکیشن ہو جائے اور ہمارے دماغ کا بھی پیوریفیکیشن ہو جائے۔ یہ اللہ کو مطلوب ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ کی نیت بھی درست ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نویٰ، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو جو اس نے نیت کی ہے اسی کے مطابق بدلہ ملے گا۔ ایک سوال ہے، اس پر آپ خوب سوچئے اور پھر اپنا اور اپنی قوم کا جائزہ لیجیے کہ یہ موسم کے اندر، اور اب رمضان آنے والا ہے، اس میں ابھی کچھ دن پہلے شب معراج گزری، تو اس میں بے شک ہم خوب عبادت کرتے ہیں اور خوب جتنا کر سکتے ہیں بھلے کام رمضان میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سال بھر جو اچھے کام ہم نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ یہ خاص موقعوں پر ان کام کو ہم انجام دیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنی عبادت، اتنی ریاضت، اتنے صدقات، خیرات، اتنے روزے، یہ سب کرنے کے بعد اس کا اثر کیوں ہماری زندگی میں رمضان کے بعد اور ان موقعوں کے گزرنے کے بعد باقی نہیں رہتا؟ یہ سوال کا جواب اس لیکچر میں ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ بس چند لمحات کے لیے، چند دنوں کے لیے اثرات نمودار ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر اثرات باقی نہیں رہتے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، ہماری نیت جو ہے درست نہیں ہے۔ پہلے دن سے ہی نیت میں فطور ہوتا ہے، چاہے وہ شب معراج کی عبادت ہو یا شب برات کا موسم ہو یا رمضان کا موسم ہو، یہ 6 شوال کے روزے، پہلے دن سے ہی ہماری نیت یہ ہوتی ہے، رمضان کے روزے کی پہلے روزے سے ہی یہ نیت ہوتی ہے کہ نماز صرف رمضان میں ہی پڑھنا ہے، رمضان کے بعد چھٹی، پہلے دن سے یہ نیت ہوتی ہے۔ شب برات کی رات میں بھی 95% مسلمانوں کی یہ نیت ہوتی ہے کہ بس آج عشاء اور فجر پڑھنا ہے، پھر 15 دن کی چھٹی شب برات تک۔ اب شب برات کے اندر بھی رات بھر جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھنا ہے، آیت کریمہ پڑھنا ہے، قبرستان جانا ہے، سب ہوتا ہے، خوب ہوتا ہے،
لیکن جس وقت یہ سب عمل ہوتے ہیں اس وقت پوری یہ نیت ہوتی ہے کہ اب کل سے پھر رمضان تک کی چھٹی، یعنی یہ بغاوت کی نیت ہوتی ہے۔ بغاوت کی نیت کے ساتھ عبادت جو بھی ہوگی وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہے۔ جس نیت میں اطاعت ہوگی، اطاعت کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ جو عبادت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس عبادت میں لطافت عطا کریں گے اور اپنی عنایت عطا کریں گے، اور پھر اس عبادت کو مؤثر بنائیں گے، انقلابی بنائیں گے۔ یہ ہے وہ وجہ کہ جو رمضان، شب برات، شب معراج اور حج وغیرہ، یہ سب جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں ان کا اثر باقی نہیں رہتا، اثر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کردار جو رمضان کا کردار ہونا چاہیے، شب برات کا کردار ہونا چاہیے، شب معراج کا کردار ہونا چاہیے، وہ باقی نہیں رہتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس وقت ہم یہ عبادات کرتے ہوتے ہیں اس وقت 95% ہماری نیت بغاوت کی ہوتی ہے۔ معاف کیجیے، یہ جملہ جو ہے کچھ عجیب سا کھل رہا ہوگا آپ کو، لیکن اس کا ثبوت یہ ہے کہ شب معراج میں مسجدیں فل، شب برات میں فل، رمضان میں فل، اور اس کے بعد خالی۔ کیا یہ سب لوگ جو شب معراج، شب برات اور رمضان میں عبادات کرتے ہیں، کیا یہ 1 گھنٹہ یا چند گھنٹے پہلے مشرف و اسلام ہوئے ہیں اور اب اس کے بعد یہ نماز ادا کر رہے ہیں؟ بات بڑی تلخ اور کڑوی ہے۔ یہ سب پشتانی مسلمان ہیں، کوئی سید صاحب ہیں، کوئی مرزا صاحب ہیں، کوئی خان صاحب ہیں، کوئی صاحب ہیں، کوئی صاحب ہیں، لیکن اقبال نے کہا تھا، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اصل مسئلہ ہے دل و نگاہ کا مسلمان۔ یوں تو سید بھی ہو، افغاں بھی ہو، اور پھر اس کے بعد دوسرے مصرے میں کہتے ہیں تم سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ یوں تو سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ مسلمان ہونا، خدا کا فرمانبردار ہونا، یہ مطلوب ہے، اور عبادتوں میں اسی وقت جان پیدا ہوگی جب آپ عبادت کو سچی نیت سے کریں، اطاعت کی نیت سے کریں۔ جب عبادت کریں تو سب سے پہلے توبہ کریں، توبہ کر کے پاک صاف ہو کر، اور اس نیت سے کہ اللہ میں اب آپ کے سامنے یہ میرا سر جھک گیا ہے، آپ کے دربار میں آ گیا ہوں، آپ کی توفیق سے آیا ہوں، اب مجھے اپنے در سے، اپنے گھر سے دور مت کیجیے، میری عبادت کو قبول کیجیے اور اس کا اثر میری زندگی میں جاری و ساری کیجیے۔ اس نیت سے اگر آپ شب برات کی عبادت کریں گے، رمضان کی عبادت کریں گے، تو یہ عبادتیں مؤثر ہوں گی، اثر آپ کے کردار میں آئے گا، اور نورانیت آئے گی، روحانیت آئے گی، ربانیت آئے گی، للہیت آئے گی اس عبادت سے۔ اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اب آج کے بعد پھر اس کے بعد چھٹی ہے، رمضان میں یہ نیت ہے کہ اس کے بعد پھر شوال سے 11 مہینے کی چھٹی ہے، تو آپ لاکھ کچھ بھی کرو، اثر ہونے والا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو بغاوت کی جو نیت ہے اس نیت سے توبہ کریں۔ بغاوت کی عبادت پر ہدایت نہیں ملا کرتی، اطاعت کی عبادت پر اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ عبادت میں اطاعت بھی ہو، ندامت بھی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ دوسری بات جو آیت ہم نے پڑھی تھی، اس آیت کا ترجمہ ہے کہ قد افلح من تزکا، سورہ اعلیٰ کی یہ آیتیں، قد افلح من تزکا، مراد کو پہنچ گیا ہو، یقیناً فلاح پا گیا ہو، یقیناً دونوں جہاں میں کامیاب ہو گیا ہو۔
یہ سب ترجمے. من تزکا، جس نے پیوریفیکیشن کر لیا اپنا، جو پاک صاف ہو گیا، گناہوں سے جو پاک ہو گیا وہ فلاح پا گیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور بامراد ہو گیا، فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے رب کا تذکرہ کیا، نام لیا اور پھر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تمہارا حال تو یہ ہے تم دنیاوی زندگانی ہی کو ترجیح دیتے رہتے ہو، ہر وقت بس اسی کو پریفرنس دیتے رہتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت اس کے مقابلے میں بہتر ہے، دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اب یہاں غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فلاح کو 3 باتوں پر ڈیپینڈنٹ کیا ہے. 3 باتوں پر. فلاح کے معنی ہیں دونوں جہاں کی کامیابی. فلاح کے معنی دونوں جہاں کی کامیابی، اور فوز کے معنی صرف کامیابی. عربی کے الفاظ ہیں دونوں. اذان کے اندر مؤذن حی علی الفوز نہیں کہتا، حی علی الفلاح کہتا ہے. کیا معنی ہیں اس کے؟ آؤ دونوں جہاں کی کامیابی کی طرف، آؤ دونوں جہاں کی کامیابی کی طرف. اس کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں پر منحصر کر دیا. اس کا انحصار 3 باتوں پر. پہلا، پیوریفیکیشن آف ہارٹ، پیوریفیکیشن آف مائنڈ، پیوریفیکیشن آف کیریکٹر. جب دل کا پیوریفیکیشن ہوتا ہے تو دماغ اور کردار دونوں درست ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ، سن لو انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ سنورتا ہے تو سارا بدن سنور جاتا ہے، سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. کیا ہے وہ گوشت کا لوتھڑا؟ الا وہی القلب، الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے، سن لو وہ دل ہے. تو یہ دل کا جو لوتھڑا ہے، اس کا پیوریفیکیشن ہونا، یہ جب سنورے گا، یہ جب سدھرے گا تو پھر فلاح آئے گی. اصل ہے اس کی پاکیزگی. تن کے لباس کو ہم خوب پاک کرتے ہیں، لیکن من کا جو لباس ہے وہ ہمارا گندا ہے. جسم کے لباس کی پاکیزگی کی، طہارت کی ہم کو خوب فکر ہے، لیکن روح کے لباس کی پاکیزگی کی ہم کو فکر نہیں. تن کی پاکیزگی کی فکر ہے، لیکن من کی پاکیزگی کی، دل کی پاکیزگی کی ہم کو فکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دل جب پاک ہو گیا تو پھر زندگی میں فلاح ہی فلاح ہے، کامیابی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا متقیوں کے بارے میں قرآن مجید میں، جب متقیوں کو جنت کی طرف لایا جائے گا، بڑے اعزاز کے ساتھ فرشتے ان کو لائیں گے، تو فرشتے ان کو سلام کریں گے، اور سلام کر کے کیا کہیں گے؟ یہ پورا منظر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے آخری رکوع میں 24ویں پارے میں بتایا. فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. اور جب لایا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے پروردگار سے ڈرتے تھے، جو اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارتے تھے، ان کو جب لایا جائے گا جنت کی طرف، ان کے رب کی طرف، جنت کی طرف، جماعتوں کی شکل میں، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے
جنت میں تو فرشتے وہاں موجود ہوں گے، داروغہ جنت کے وہاں موجود ہوں گے اور ان کا استقبال کریں گے۔ کس طرح؟ کن الفاظ سے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تم پر، السلام علیکم السلام علیکم، یہ کہہ کر پھر جملہ کہیں گے طبتم، تم پاک صاف ہو کر آئے ہو، تم پاکیزہ دل لے کر آئے ہو، پاک صاف ہو کر آئے ہو، لہذا جنت پاکیزہ روحوں کا مسکن ہے۔ فادخلوها خالدین، اب تم اس کے اندر داخل ہو اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو جنت میں۔ تو آپ نے دیکھا جنت میں کون سا دل داخل ہوگا، کون سی روح داخل ہوگی؟ جو پاک صاف ہوگی۔ گندی روح جنت میں نہیں جائے گی، کیونکہ جنت پاکیزہ روحوں کا مسکن ہے، وہاں گندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو دل کی پاکیزگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں یا کوئی غلط کام کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا کام کرتے ہیں، تو اس وقت آزاد ہیں آپ، لیکن اگر آپ جھوٹ سے بچتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، حسد سے بچتے ہیں، کبر سے بچتے ہیں، کینہ پروری سے بچتے ہیں، بغض سے بچتے ہیں، ریاکاری سے بچتے ہیں، بدعات اور خرافات سے بچتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کے خوف سے، تو پھر یقیناً اللہ اس کے قدرداں ہیں، اللہ قدرداں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرا، بن دیکھے، آزاد ہو کر بھی رب کے سامنے، رب کے حکم کے آگے مجبور بن گیا، آزاد ہو کر مجبور بنا، کس کے لیے؟ رب کے لیے، خوف خدا اس کے اندر آ گیا۔ وجاء بقلب منیب، اور متوجہ دل لے کر آیا، توجہ والا دل، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا دل۔ ادخلوها بسلام، ان سے کہا جائے گا کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ کے یہاں جنت میں جو دل جائیں گے، جنت میں جو لوگ جائیں گے، وہ ہوں گے جن کے پاس اللہ کی توجہ والے دل ہوں گے اور پاکیزہ دل ہوں گے۔ اور یہ دل اندھے ہوتے ہیں، دل کا اندھا ہونا آپ کی جنت کو اور آپ کی آخرت کو اندھا بنا دیتا ہے۔ آپ کی جو دنیا ہے، جو جنت ہے، وہ تاریک ہو جاتی ہے اگر دل آپ کا تاریک ہوا، دل کی نگاہ تاریک ہوئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، سورہ بنی اسرائیل کے 8ویں رکوع میں۔ جو یہاں کا اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، جو یہاں کا اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا۔ تو اب یہاں کون سی نگاہ کی ضرورت ہے؟ اللہ کو کون سی نگاہ روشن ہو آپ کی، وہ مطلوب ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور، سورہ حج میں فرماتے ہیں اللہ 17ویں پارے میں کہ بے شک یہ آنکھیں جو ہیں یہ اندھی نہیں ہوتی، بلکہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو اصل ہے بینائی، دل کی بینائی، اصل ہے طہارت، دل کی طہارت، دل ہمارا مصفہ مزکہ پیوریفائڈ ہو جائے اور دل صاف شفاف ہو جائے، تاکہ اللہ کی معرفت کا اس کے اندر نور آ جائے، اللہ کی معرفت کا اس میں نور آئے۔ کیونکہ حدیث شریف میں، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں لا تسعنی السماء ولا تسعنی الارض بل یسعنی قلب مومن، نہ مجھے زمین اپنے اندر سما سکتے ہیں، نہ آسمان مجھے اپنے اندر سما سکتے ہیں، بلکہ مومن کا دل مجھے اپنے اندر سما لیتا ہے۔ تو اب یہ دل کا مقام کتنا عظیم مقام ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ یہ دل کا مقام، گویا کہ یہاں اللہ رہتے ہیں، تو جہاں اللہ ہوں وہ کتنا پاکیزہ گھر ہونا چاہیے۔
یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو کتنا پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہ موسم جو آتے ہیں عبادتوں کے، ریاضتوں کے، یہ دراصل ہماری اصلاح کے موسم ہوتے ہیں، ہمارے سدھار کے موسم ہوتے ہیں۔ اگر اس میں ہم نے اپنے کردار کو سنوار لیا، اپنے دل کی تطہیر کر لی، تو پھر پورے سال اور پوری زندگی انشاءاللہ ہم روحانیت سے سرفراز ہوتے رہیں گے، اور ہماری عبادتوں میں جان، ہمارے ذکر اذکار میں شان، مزہ آ جائے گا، لطف آئے گا۔ ابھی ہماری نمازیں بے جان ہیں، ہمارے ذکر اذکار بے جان ہیں، ایک ٹریڈیشنلی چیزیں چل رہی ہیں۔ اب ریٹائرڈ لائف میں کام کرنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ پوچھا کہ صاحب کیا ہو رہا ہے آج کل، کیا کر رہے ہیں؟ ان کا میاں آپ ریٹائرڈ ہو گئے۔ ایک بچہ ادھر گیا، ایک بچہ ادھر ہے، ایک بچہ مشرق میں، ایک مغرب میں۔ الحمدللہ بڑے فرصت کے لمحات ہیں، بس اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ اللہ کے دن ہیں۔ ایک عام تصور ہے، ہمیں اللہ ریٹائرڈ لائف میں یاد آتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد۔ چلو صبح کا بھولا شام کو آ گیا گھر، تو اس کو بھی بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ عام طور پر یہ ہے بھائی، بڑھاپا ہے صرف اللہ اللہ کے لیے، ریٹائرڈ لائف یا پرائم لائف بھی اللہ کے لیے ہے۔ بندہ مومن کا تو بچپن اور پچپن اور مدفن سب اللہ کے نام ہوتا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے نام ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ بندہ مومن کا تو ہر لمحہ رب کے نام ہوتا ہے۔ ایک خاص زندگی، وہ بھی قبر کے ڈر سے، موت کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے عبادت کرو، اللہ کے شوق میں عبادت کرو، اللہ کے خوف سے عبادت کرو۔ کیا قبر کے ڈر سے عبادت کر رہے، موت کے ڈر سے عبادت کر رہے، ملک الموت سے ڈر لگ رہا ہے تو عبادت کر رہے؟ یہ کوئی ڈرنے کی چیزیں ہیں؟ رب سے ڈرو، رب سے ڈرو، سب سے مت ڈرو، رب سے ڈرو۔ ملک الموت سے مت ڈرو، نہ موت سے ڈرو، بلکہ خالق موت سے ڈرو۔ اپنے خالق کا شوق ہو دل میں، اپنے مالک کا شوق ہو دل میں۔ جس دل میں خوف خدا ہوگا، جس دل میں شوق خدا ہوگا، وہ دل پاکیزہ ہوگا، وہ دل خدا کا گھر ہوگا۔ اور جو دل خدا کا گھر ہو، شیطان کا اس میں پھر بسر نہیں ہو سکتا۔ یہ موسم اسی لیے آتے ہیں، اپنے کردار کی پاکیزگی ہو، اپنے دل کی پاکیزگی ہو۔ اور دل جب تک آپ کا نہیں بدلے گا، کچھ بدلنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر دو لباسوں کا ذکر کیا ہے، ایک تن کا لباس، ایک من کا لباس، دو لباسوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ اعراف رکوع نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ او آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا۔ کیسا ہے وہ لباس؟ یہ ظاہری لباس کی بات ہے، تن کے لباس کی بات ہے یہاں پر۔ کیسا ہے وہ تن کا لباس؟ تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہیں حسن دیتا ہے۔ دو چیزیں اللہ نے تن کے لباس کے فائدے بتائے۔ یہ تن کا لباس کیسا ہے؟ تمہارے ایکسپوزڈ جو چھپے ہوئے ہیں، جو حصے جن کو چھپانا چاہیے ان کو چھپاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ حسن دیتا ہے تمہارے جسم کو حسن دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن تقوی کا لباس اس لباس سے بھی بہتر ہے۔ دو لباسوں کا ذکر ہوا، دیکھیے، ایک جسم کے لباس کا ذکر، ایک تقوی کے لباس کا ذکر۔ لیکن تقوی کے لباس کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں، جسے دیکھیے جسم کے لباس اور تن کے لباس کی بس فکر کر رہا ہے۔ بھائی دیکھو، یہ جاپانی ہیں، وہ امریکن ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، یہ کوالٹی یہاں کی ہے، وہ میڈ ان جاپان ہے، وہ میڈ ان USA ہے، وہ میڈ ان دبئی ہے، فلاں فلاں۔ تن کے لباس کو سنوارنے کی اور تن کے لباس کو حسین بنانے کی سب کو فکر ہے، لیکن من کے لباس میں ہزار سوراخ ہیں۔
تقوی کا لباس میں 1000 سوراخ ہیں، 1000 دھبے ہیں اس کے اوپر، اس میں حسد کے دھبے، اس میں بغض کے دھبے، اس میں کینے کے دھبے، اس میں شرک کے دھبے، اس میں خرافات کے دھبے، اس میں تکبر کے دھبے، اور اس کے اندر انا کے دھبے۔ تار تار ہو رہا ہے وہ لباس، اور اسی تار تار لباس کو لے کر ہم دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں، لیکن اس کو بدلنا تو دور ہے، پیوند کاری بھی نہیں کرتے اس کی۔ چلیے پیوند کاری کر لیں، اور تقوی کا لباس ہی بہتر لباس ہے، ورنہ یہ جسم تو ایسا ہے کہ آپ کا جسم ختم، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ماٹی کا پتلا ماٹی میں مل گیا، کیا رہے گا وہاں پر؟ کچھ نہیں رہے گا۔ اصل تو ہے روح، روح کو اگر آپ نے لباس پہنا دیا اور روح کو حسین بنا دیا تو عالم برزخ بھی آپ کا چین سے گزرے گا، قبر بھی چین سے اور حشر بھی چین سے۔ لیکن تن کے لباس کو سنوارنے کا ہمیں 99% خیال ہے، لیکن اپنے من کو لباس کے سنوارنے کا، تقوی کے لباس کو سنوارنے کا خیال ہی نہیں آتا۔ شب براءت اور رمضان اور یہ جو موسم ہوتے ہیں، جو مواسم آتے ہیں، موسم آتے ہیں، ان کا مطلب یہی ہے کہ اپنے تقوی کے لباس کو ذرا بہت گندا ہو گیا، اس کا ذرا پیوریفیکیشن کر لو۔ گندے لباس پر جو اٹ رہا ہو گندگی میں، باٹ لے انڈیل دیجئے آپ جنت الفردوس کی، شمامت العنبر کی، تھوڑی بہت وقتی طور پر خوشبو ہوگی، اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں، خوشبو ختم۔ اور صاف شفاف پاکیزہ لباس ہے، ایک ڈراپ ڈالیے مہکے گا اور فضا کو بھی مہکائے گا، خود بھی مہکے گا، فضا کو بھی مہکائے گا۔ بس یہی حال روح کے لباس کا ہے۔ روح بہت گندی ہے، بہت گندی ہے، اس کو توبہ سے پاک کیجئے، ایمان سے پاک کیجئے، صحیح عقیدے سے پاک کیجئے، اللہ کے خوف اور اللہ کے شوق سے اس کو غسل دیجئے، اور پھر اس کے بعد تقوی کا لباس اس کو پہنائیے، پھر عبادات کا اس کے اوپر ذکر اذکار کا عطر چھڑکیے، پھر دیکھیے کیسی زندگی آپ کی بھی مہکتی ہے، آپ کے گھر کی بھی مہکتی ہے، اور آپ کی اولاد کی بھی مہکتی ہے، اور جہاں آپ رہیں گے وہاں کی بھی مہکتی ہے۔ اس پر کام ہوتا تھا۔ پرانے زمانے میں خانقاہیں ہوا کرتی تھیں، اور وہ خانقاہیں روح کے لباس کو سنوارتی تھیں، روح کو بہترین تندرست بناتی تھی۔ اس لیے دنیا کے اندر برائیاں، فساد، دغل فصل نہیں تھا۔ آج جتنے وسائل بڑھ رہے ہیں اتنے مسائل بڑھ رہے ہیں، جتنے وسائل بڑھ رہے ہیں اتنے ہی مسائل بڑھ رہے ہیں، جتنے سکون کے سامان بڑھ رہے ہیں اتنی بے سکونی بڑھ رہی ہے، اتنی بے سکونی بڑھ رہی ہے۔ دولت جتنی بڑھ رہی ہے اتنے ہی تحفظ اور حفاظت کا مسئلہ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بس سب کو تن کی فکر ہے، من کی کسی کو فکر نہیں ہے، تو ہمیں من کی فکر کرنا ہے، من کی فکر کرنا ہے۔ اب شب براءت کے جو احادیث آئی ہیں وہ آپ کے سامنے بتا دوں۔ احادیث تو بہت ہیں، اور اس میں جو بالکل علماء نے جن کو صحیح حدیث سے کہا ہے احادیث، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ضعیف وغیرہ حدیثوں کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ سورہ دخان کی جو آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ حامیم اور روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو مبارک رات میں اتارا، اور ہم بے شک ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر فیصلہ کیا جاتا ہے ہر معاملے کا ہمارے حکم سے، حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، امرا من عندنا، ہمارے حکم سے، انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ ان آیات کے بارے میں تمام جمہور کا یہ اتفاق ہے کہ یہ شب قدر جو رمضان میں آتی ہے اسی سے متعلق ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا،
اور قرآن کے بارے میں خود قرآن میں موجود ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، خود قرآن میں ٹھوس دلیل موجود ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور جس مہینے میں اتارا وہ مہینہ رمضان کا ہے، اور رمضان میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تمام جمہور اس پر متفق ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد خاص ہیں، صرف وہ اور بعض لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات سے مراد سورہ دخان میں لیلہ مبارکہ جو ہے، یہ صرف ان کی رائے ہے کہ اس سے مراد شب برات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم کی جو بات آئی ہے، اس میں یہ بات آئی ہے، شب براءت کے سلسلے میں بھی ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اس رات بھی معاملات کو فیصل کیا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے کچھ علماء نے ان کے اس قول کو لیا ہے، لیکن جمہور کہتے ہیں سورہ دخان کی یہ آیت جو ہے اس سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے جو رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ اب احادیث کے اندر جو بات آتی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یطلع علی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالی نظر کرم فرماتے ہیں نصف شعبان کی رات میں اپنی مخلوق پر، فیغفر لجمیع خلقہ، تمام اپنی مخلوق کی بخشش کر دیتے ہیں، الا لمشرک او مشاہن، سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے، ان دو لوگوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، اور ترمذی شریف، ابو داؤد اور مسند احمد کے اندر بھی آئی ہے، ابن ماجہ میں بھی آئی ہے۔ دوسری حدیث جو آئی ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، شعبان کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا احسو ہلال شعبان لرمضان، تم شعبان کے چاند کو رمضان کے لیے شمار کرو، یعنی رمضان کی ابھی سے فکر شروع کر دو، ابھی سے تیاری شروع کر دو، رمضان کی اہمیت بتائی گئی۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید سے نسائی کے اندر ایک روایت آئی ہے، نسائی میں حضرت اسامہ بن زید راوی ہیں، وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم لشعبان، اللہ کے نبی میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوں جتنے کہ آپ شعبان میں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غور سے یہ سننے اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی بات، فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس سے کہ لوگ غافل رہتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس سے کہ لوگ غافل رہتے ہیں۔ شعبان میں بہت سے لوگ غافل ہیں، بس رمضان کی بس فکر ہے، شعبان سے بہت سے لوگ غافل ہیں، وہ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے کہ اس کی بھی کتنی اہمیت ہے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے کہ لوگ غافل رہتے ہیں، یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے۔ پھر فرمایا شعبان کی فضیلت بتاتے ہوئے وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ مہینہ ہے جس میں کہ رب العالمین کی طرف، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اس کی طرف اعمال کو بلند کیا جاتا ہے، اعمال کو بلند کیا جاتا ہے۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں چاہتا ہوں کہ اس حال میں میرا عمل اللہ کے دربار میں پہنچے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اس کے بعد فضائل میں آپ نے فرمایا رمضان سے
1-2 روز پہلے روزے نہ رکھا کرو سوائے اس کے جس کی کہ عادت ہو. کیوں؟ تاکہ کمزوری نہ ہو جائے، فرائض کی پابندی پر تم کمزور نہ ہو جاؤ، اس لیے آپ نے فرمایا. یہ ابو داؤد کے اندر آئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جو بیہقی شریف میں آئی ہے، کتاب شعب ایمان میں. شعب ایمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ہر ایک کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کی. اس روایت میں بھی یہ بات آئی ہے. اب اس کی جو اہم باتیں ہیں، جو مطالب ہیں، میں ان سب کو بیان کرنے کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گا. یہ صحیح حدیث ہے، تمام علماء نے اس کو صحیح کہا ہے، محدثین نے صحیح کہا ہے، اور دور حاضر کے ایک بڑے محدث گزرے ہیں علامہ البانی، انہوں نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. ایک روایت جو بیہقی شریف میں آئی ہے، ابن ماجہ میں آئی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ نصف شعبان کی رات عبادت کرو اور جب دن آئے اس کے رات کے بعد، نصف شعبان کی رات کے بعد جو دن آئے اس میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں نزول فرماتے ہیں اور پھر ندا دیتے ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ وہ مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مصیبت کا مارا مانگے میں اس کی مصیبت دور کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار رزق طلب کرے میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا. اس طرح برابر یہ اعلان ہوتا رہتا ہے. اسی طرح یہ بھی اس ضمن کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس ضمن کے اندر ایک بات آتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں ایک رات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، دیکھا کہ آپ جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے ہو گئی، کہاں جا رہے ہیں؟ تو جنت البقیع کے اندر آپ پہنچے جو قبرستان ہے، مدینہ کا قبرستان ہے. وہاں پر آپ نے دیر تک ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کی، مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کی. اس کے بعد آپ واپس آئے. حضرت عائشہ ہانپ رہی تھی. پوچھا کیا بات ہے؟ عائشہ کیا تجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ وہ کہتی ہیں نہیں اللہ کے نبی، مجھے یہ خیال ہوا کہ میری باری میں شاید آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے ہوں. آپ نے فرمایا اللہ کا رسول انصاف پسند ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ اے عائشہ یہ وہ رات ہے جس کے فضائل سے بہت سے لوگ غافل ہیں. جبریل نے مجھے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب جو کہ قبیلہ ہے عرب کا، مدینہ کا، جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، کہا کہ اس رات اللہ تعالیٰ بنو بکر کی بکریاں جتنی ہیں، ان کے جتنے بال ہیں ان کے اوپر، ان سے بھی زیادہ گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان سے بھی زیادہ. اب ایک بکری کے کتنے بال، اور سب سے زیادہ بکریاں تھیں، کتنا ہو گیا. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ دو لوگ بھی بیان کیے. اس میں ایک آتا ہے زناکار کا بھی آتا ہے، ظلم سے ٹیکس وصول کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان وغیرہ وغیرہ، یہ سب بھی اس کے اندر آئے ہیں. تو یہ بہرحال یہ احادیث کے اندر یہ باتیں آئی ہیں. اب ان سب کو سامنے رکھ کر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، جو شب برات کا جو ہم سے
مطلوب ہے جو کردار جو عبادتوں سے مطلوب ہے وہ یہ کہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، دو کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہم کاہے کے لیے عبادت کرتے ہیں؟ اسی لیے تو عبادت کرتے ہیں ہمیں اللہ بخش دیں، ہمارے گناہ بخش دیے جائیں، ہم پاک صاف ہو جائیں، یہی مقصد ہوتا ہے۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے تو کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ نہیں کیجیے۔ خالی جاگنا تو مقصود نہیں ہوتا، خالی تلاوت تو مقصود نہیں ہوتی، مقصود ان سب سے یہ ہوتا ہے ہمارا مولا راضی ہو جائے اور ہمارے گناہ بخش دے، ہم گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں۔ تو جو مطلوب اور مقصود ہے اگر وہی حاصل نہیں ہو رہا تو پھر یہ صرف ایکسرسائز ہے، عبادت نہیں ہوئی۔ یہ ایکسرسائز ہو گئی، یہ عبادت نہیں ہوئی۔ اگر اس ایکسرسائز کو عبادت بنانا ہے تو آپ کو دو چیزوں سے بچنا پڑے گا، اپنا جائزہ لینا پڑے گا۔ یہ جائزے کی رات ہے، یہ توبہ کی رات ہے، یہ استغفار کی رات ہے۔ برکات تو اس اعمال کے اندر موجود ہیں، رب خوش ہوں گے تو خود بخود اس عمل میں برکت آ جائے گی۔ اگر آپ گناہ سے بچیں گے، آپ کا دل صاف شفاف ہوگا اور پھر عبادت ہوگی تو برکت تو خود بخود آ جائے گی۔ برکت نام ہے خدا کی رضا کا۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی مغفرت کو روک لیتی ہیں، رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہیں، پہنچتی نہیں آپ تک، ہو نہیں سکتی آپ کی مغفرت۔ ایک شرک اور ایک کینہ، یہ دو چیزوں سے ہمارا کردار پاک ہونا چاہیے۔ اب شرک پر تو بہت سنتے رہتے ہیں آپ۔ شرک کیا ہے؟ خدا کو ذات میں اور صفات میں اور عبادت میں تینوں کے اندر ایک ماننا اور اپنے عمل سے ثابت کرنا۔ دیکھیے توحید کی تین قسمیں علماء نے لکھی ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت یہ ہے، ربوبیت کی توحید یعنی ساری کائنات کا رب ایک ہے۔ سورج، چاند، ستارے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، زمین، آسمان، چرند پرند، شجر حجر، سب کا رب، سب کا پالنے والا اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت۔ اور توحید الوہیت کیا ہے؟ اس کو رب مان کر پھر ایک اسی کی عبادت کرنا، کسی کی مخلوق کی نہیں، اسی خالق کی ایک کی عبادت کرنا۔ توحید اسماء و صفات، خدا اپنی ذات میں بھی ایک ہیں، اپنی صفات میں ان کی صفات بے پناہ ہیں، ذات میں ایک ہیں اللہ، یہ اسماء و صفات کی توحید۔ ربوبیت کے اندر جہاں تک ہے، یہ تو عرب بھی خدا کو ربوبیت کے تو وہ بھی قائل تھے توحید ربوبیت کے، قرآن ثابت ہے، شاہد ہے اس پر، قرآن سے یہ بات ثابت ہے اور قرآن اس بات پر گواہ ہے۔ بار بار قرآن کہتا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اے نبی ذرا ان سے کہیے کون ہے جو تم کو آسمان سے رزق دیتا ہے زمین تک، اور کون ہے جو 7 آسمانوں کا مالک ہے، کون ہے جو کانوں کا سماعت کا مالک ہے، کون ہے جو نگاہوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو مردے سے زندگی کو اور زندگی سے موت کو نکالتا ہے، اور کون ہے من یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کے زمین تک سارے کاموں کا مینجمنٹ اور ارینجمنٹ کر رہا ہے۔ فسیقولون اللہ، ان سے پوچھو تو یہ یہی کہیں گے وہ اللہ ہے۔ پھر پوچھو قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کون ہے جو 7 آسمانوں کا پروردگار ہے اور عرش عظیم کا پروردگار ہے؟ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے اللہ ہے۔ پھر ان سے پوچھو قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اقتدار اور اختیار ہے؟ تو یہ کہیں گے اللہ۔ اب غور کریں، اللہ تعالیٰ کو رازق مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو زندگی دینے والا مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو موت دینے والا مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک مان رہے ہیں، عرش عظیم کا مالک مان رہے ہیں، ہر چیز کی بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے، یہ مان رہے ہیں۔ اس کے باوجود قرآن نے ان کو کہا کہ یہ مشرک ہیں، قرآن نے کہا یہ مشرک ہیں۔
وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ ان میں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو ایمان نہیں لاتی خدا پر لیکن شرک کے ساتھ، تو اللہ نے ان کو بھی مشرک کیوں کہا؟ مانتے تو ہیں کہ ساری کائنات کا رب اللہ ہے، ان سے پوچھو مالک آسمان کا رب کون، زمین کا رب کون، چاند و سورج کا رب کون، کہیں گے اللہ، لیکن عبادت کئی خداؤں کی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کئی خداؤں کو مانتے ہیں کہ بارش کا انتظام فلاں کے ہاتھ میں ہے، زمین کا انتظام فلاں کے ہاتھ میں ہے، چاند سورج کا انتظام فلاں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ توحید الوہیت، توحید عبادت میں خدا کی بندگی نہیں ہوتی، ایک خدا کی بندگی نہیں ہوتی۔ یہی ہے وہ بات جہاں پر ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، شرک سے بچنا عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی، اور اسی پر ہمیں بھی قائم رہنا اور اللہ کے بندوں کو بھی بلانا اسی کی طرف۔ اب بہت اہم بات اس سلسلے میں میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کی جو صفات بتائی ہیں، 8 صفات، سورہ توبہ کے 14ویں رکوع کے اندر، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، یہ بندہ مومن کی صفات ہیں۔ اور آگے کہا وبشر المومنین، سچے مومن یہ ہیں جن کے اندر یہ 8 صفات ہیں۔ اب اپنا جائزہ لے لیں، اگر یہ 8 صفات آپ کے ایمان کے اندر ہیں، اللہ کے یہاں آپ کا ایمان پرفیکٹ، اللہ کے یہاں آپ کا ایمان مکمل، اور ان 8 صفات میں سے اگر کمی ہے کسی کی تو ابھی آپ کا ایمان ناقص۔ قرآن نے یہ بات کہی، قرآن نے یہ بات کہی۔ ان 8 صفات میں سے ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ 8 صفات، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں سچے مومن، وہ رب کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ روزے رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حکموں کے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو سجدے کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ الآمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم کرنے والے ہوتے ہیں، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ان میں غور کریں آپ، یہ کس کی صفات ہیں؟ کامل مومن کی اللہ نے یہ صفات بتائی۔ ان صفات میں 2 صفات، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر بتایا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم کرتے ہیں وہ اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ کس کی صفت ہیں؟ بندہ مومن کا خاصہ ہے یہ صفات، گویا کہ یہ تو وہ کیریکٹرسٹکس ہیں بندہ مومن کے اندر جو کہ اللہ نے اس کے اندر انٹرووون کر دی ہیں، جو کہ اس کی پہچان ہے یہ بندہ مومن کی۔ کیا کہ وہ معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے روکتا ہے۔ اب اس کی تشریح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، معروف کے معنی بھلائی اور منکر کے معنی برائی۔ انہوں نے کہا بھلائی میں سب سے بڑی بھلائی لا الہ الا اللہ کا کہنا اور اس کا پرچار کرنا ہے، یعنی توحید کو عام کرنا، اور منکرات یعنی ناپسندیدہ چیز، ان میں سب سے بڑا منکر شرک ہے، اس سے بچنا اور دوسروں کو بچانا۔ یہ بندہ مومن کا خاصہ بتایا اللہ نے، اس کی صفت ہے، اس کو ہر وقت یہ کام کرنا ہے، شرک سے بچنا ہے اور دوسروں کو بچانا ہے، بھلائی پہ چلنا ہے، توحید پہ چلنا ہے اور دوسروں کو چلانا ہے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو گویا اس کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اور ایک بات اور بتاؤں آپ، معروف کے عربی میں معنی آتے ہیں، عرف یعرفو کے معنی آتے ہیں پہچاننا، جان پہچان، ان کی معرفت سے آپ یہ کام ہوا بولتے ہیں، معروف اسی سے بنا، مطلب ہے اس کا جانی پہچانی چیز، جانی پہچانی بات۔ اور منکر انکرا سے بنا جس کے معنی اجنبیت، اجنبی بن جانا، نہ پہچاننا، منکر اسی سے بنا یعنی اجنبی چیز۔ اب آپ غور کریں، معروف یعنی بھلائی، بھلائی کو اسلام میں اور قرآن اور حدیث میں کیا کہا؟ جانی پہچانی چیز۔ توحید کو کہا جانی پہچانی چیز، اور گناہ کو کیا کہا؟ منکر، اجنبیت والی چیز، انجانی چیز۔ نیکی انٹروڈیوسڈ، نیکی جانی پہچانی چیز، نیکی کو جانی پہچانی چیز کہا،
اور گناہ کو، برائی کو، شرک کو کہا انجانی چیز ہے۔ لیکن آج معاملہ بالکل الٹ گیا، گناہ خوب پہچانتے ہیں سب، اور نیکی اجنبی بن گئی ہے، نیکی اجنبی بن کے رہ گئی ہے، نیک اجنبی بن کے رہ گئے ہیں، اور گناہ کو خوب پہچانتے ہیں، اور گناہ گاروں کو خوب پریویل مل رہا ہے۔ تو یہ بندہ مومن کا خاصہ ہونا چاہیے کہ وہ توحید کا حکم کرے اور بھلا اور شرک سے روکے، خود بھی قائم رہے، دوسروں کو بھی، یہ خاصہ ہے اس کا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لیے جہاں بہت سے الفاظ کہے، ایک لفظ کہا سیدنا ابراہیم کے بارے میں، ان کے والد صاحب کے بارے میں، فرمایا ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ ابراہیم نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، وہ وعدے کی وجہ سے انہوں نے وہ دعا کی۔ لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا انہ عدو للہ کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، پھر ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا انہوں نے۔ اب غور کر رہے ہیں آپ، مشرک کو اللہ نے کیا کہا؟ عدو اللہ۔ کیا معنی عدو اللہ کے؟ اللہ کا دشمن۔ تو شرک کرنے والا اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ جو خدا کا دشمن وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ مومن خدا کا دشمن نہیں ہو سکتا، بندہ مومن تو خدا کا دوست ہے، اور جو خدا کا دشمن ہے بندہ مومن کا وہ دوست بھی نہیں ہو سکتا۔ جو خدا کا دوست وہ بندہ مومن کا دوست، اور جو بندہ مومن کا خدا کا دشمن وہ بندہ مومن کا دشمن۔ اللہ تعالیٰ نے عدو اللہ کہا۔ اب غور کریں آپ، اس ہندوستان میں جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہمارا وطن ہے، 1 کروڑ کے 100 کروڑ کے قریب لوگ خدا کی دشمنی میں جی رہے ہیں، خدا کے دشمن ہیں، اور ہم یہ دشمنی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے رب کے دشمن ہیں کروڑوں لوگ، لیکن کیسے ہم مومن ہیں، کیسی ہماری شب برات کی عبادتیں ہیں، کیسی ہماری رمضان کی عبادتیں ہیں، ہمارے روزے اور زکوٰۃ اور حج اور عمرے کیسے ہیں کہ ہم خدا کے دشمنوں کو روکتے نہیں ہیں۔ وہ خدا سے دشمنی کر رہے ہیں لیکن ہم اس پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل کو خدا پوچھیں گے تو کیا کہیں گے ہم؟ تیرا کوئی دشمن تھا، تیرے بھائی کا کوئی دشمن بن گیا تھا، تیرے بیٹے کا کوئی دشمن ہو گیا تھا، تیرے پڑوس کا کوئی دشمن ہو گیا تھا، تیرے خاندان کا کوئی دشمن ہو گیا تھا، تیری سروس کا کوئی دشمن ہو گیا تھا، تو کیسے سورس اور فورس لگا کے اس دشمن کو راستے سے ہٹاتا تھا؟ لیکن میرے دشمن تیرے سامنے کروڑوں کی تعداد میں تھے، لیکن تو نے کبھی میرے دشمنوں کو دوست نہیں بنایا۔ بتا تیرے پاس کیا جواب ہے؟ کیا جواب ہے اس کا ہمارے پاس؟ خدا کے دشمن جو ہیں ان کو دوست بنائیے، ایمان دے کر ان کو دوست بنا دیجئے۔ شرک جس کے پاس ہے وہ خدا کا دشمن ہے، جو شرک پر قائم ہے وہ دشمن ہے۔ شب برات کا یہ ہم سے مطالب ہیں کہ شرک سے بچو، خدا کی دشمنی سے بچو، اور جو خدا کے دشمن ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں ان کو بھی خدا کے دشمنی سے بچاؤ اور ان کو خدا کے دوست بناؤ۔ دوسرا، اپنے کردار کو پاکیزہ رکھو، کینہ پروری نہیں ہونا چاہیے، مشاہن کی مغفرت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلوب کیا ہے؟ شب برات کا کیریکٹر تمہارا پیوریفائڈ ہونا چاہیے، کردار پاک صاف ہونا چاہیے۔ وہی بات جو دل کی پاکیزگی کی بات چلی تھی، وہیں آ کر بات ختم ہوتی ہے۔ پاکیزہ کردار، پاکیزہ دل ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، آپ نے کہا ایک شخص گزرے گا ابھی ادھر سے، وہ جنتی ہے۔ آپ صحابہ بڑے تجسس میں ہو گئے، یہ صحیح حدیث بتا رہا ہوں۔ وہ شخص گزرا، آپ لوگوں نے دیکھا، ارے یہ تو ایک عام سا آدمی ہے، اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی۔ پھر بات چیت آئی گئی ہو گئی، دوسرے دن پھر محفل ہے، پھر بیٹھے ہیں، پھر آپ نے کہا ابھی کچھ دیر کے بعد ایک شخص گزرے گا تمہارے پاس سے، وہ جنتی ہے۔ دوسرے دن پھر بشارت، پھر معلوم ہوا تھوڑی دیر وہی شخص گزرے، وہی صاحب گزرے جو پہلے دن گزرے تھے۔ اب صحابہ ذرا چونکے۔ پھر تیسرا دن ہوا، آپ نے کہا ابھی ایک شخص کچھ دیر کے بعد گزرے گا، وہ جنتی ہے۔ پھر تیسرے دن بھی وہی صاحب۔ اب صحابہ چونک گئے، ایک صحابی وہاں سے اٹھ کر ان کے پیچھے ہو گئے،
پیچھے ہو لیے، ان کے گھر پہنچ گئے اور کہا کہ بھائی میں آپ کے پاس ایک رات رہنا چاہتا ہوں۔ ہاں بالکل رہو۔ اب وہ رہے، سب دیکھا، کائے کے لیے رہے ان کے پاس؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے نبی نے اس کو بشارت دی ہے جنت کی 3 بار، آخر اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس کے سبب نبی نے اس کو بشارت دی ہے جنت کی، بس یہ دیکھنے کے لیے۔ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ نیکیوں کی تلاش میں رہتے تھے، نیکوں کی تلاش میں رہتے تھے وہ، اور ہمارا حال یہ ہے ہم گناہوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جو گناہ کر رہے ہیں ان سے کانٹیکٹ کرنے کی تلاش میں رہتے ہیں ہم۔ تو وہ صحابی پیچھے ہو گئے، رات میں ان کے یہاں پر قیام ہوا، اب سب دیکھا ان کو، ان کا عمل دیکھا، رات کے اعمال بھی دیکھے، سب دیکھنے کے بعد کچھ وقت گزارنے کے بعد اب وہاں سے رخصت ہوتے ہیں صبح، تو ان سے کہا کہ بھائی میں تمہارے پاس اس لیے رکا تھا کہ میرے نبی نے یہ کہا کہ تم کو بشارت دی 3 دن جنت کی، وہ دیکھنے کے لیے میں رکا تھا کہ تمہارا وہ کون سا عمل ہے، لیکن مجھے کوئی ایسا خاص اسپیشل عمل تو تمہارا نظر نہیں آیا۔ تم نماز پڑھتے ہو تو الحمدللہ ہم بھی پڑھتے ہیں، تم نے تہجد پڑھی آج تو تہجد تو ہم بھی پڑھتے ہیں، رات میں جو تم نے عبادت کی تو وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، کوئی خاص ایسا عمل نہیں دیکھا۔ ان کا ہاں بھائی میرا تو بس یہی عمل ہے، بس یہ کہا انہوں نے۔ اب وہ چل دیے وہ صاحب۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آگے بڑھے تھے کہ انہوں نے بلایا ان صاحب کو جو رات میں رہے تھے، اور بلا کر کہا اے بھائی ایک بات میرے اندر ہے، یہ سن لو۔ وہ کیا؟ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں اپنے دل کا جائزہ لے کر سوتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کی طرف سے کینہ تو نہیں ہے، کسی مسلمان بھائی کی طرف سے کینہ، کپٹ، بغض تو نہیں ہے۔ اگر میل کچیل ہوتا ہے تو توبہ کر کے پھر صاف شفاف کر کے سوتا ہوں۔ انہوں نے سن کر کہا ارے یہی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تم کو جنت کی بشارت دی۔ دیکھا؟ دوسری بات یہ دل کی صفائی کی میں کہہ رہا ہوں، آج ہمارے یہاں پر نمازیں ہو رہی ہیں، عبادتیں ہیں، ذکر اذکار ہیں، لیکن پڑوسی سے بات نہیں، چھوٹے بھائی سے بات نہیں، بڑے بھائی سے بات بند ہے، بہن سے بات بند ہے، ان کی طرف سے کینہ، ان کی طرف سے بغض، 1.5 اینٹ کی مسجدیں، یہ ان کو سلام کلام نہیں، وہ ان کو سلام کلام نہیں، یہ ان کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ خارج اسلام ہیں، وہ ان کو سمجھ رہے ہیں یہ حب رسول ان سے خارج ہیں، بس ایک دوسرے پہ بس ہوٹنگ اور بلیم کر رہے ہیں۔ نہیں، کچھ بھی ہے وہ سب سے پہلے تمہارا بھائی ہے، وہ نبی کا امتی ہے، وہ نبی کا امتی ہے، اس کے دل میں کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نسبت پر وہ تمہارا بھائی ہے، چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھے، کسی فرقے سے تعلق رکھے، لیکن وہ سب سے پہلے میرے نبی کا امتی ہے، اس حیثیت سے ہمیں اس سے محبت کرنا ہے، وہ ہمارا دینی بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، وہ ایمانی بھائی ہے ہمارا۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سارے مومن بھائی ہیں آپس میں، تم ایک دوسرے کی اصلاح کرو، سدھار کرو۔ بھائی کی کیسی بھائی ایک اصلاح کرتا ہے؟ اگر کوئی غلطی دیکھتا ہے بھائی، بڑا بھائی چھوٹے بھائی میں، تو کیا اس سے بات کرنا بند کر دیتا ہے؟ اس سے نفرت کرتا ہے؟ سو جتن کرتا ہے میرا بھائی اس گناہ سے کے اندر ہے، اس سے نکل جائے، پاک ہو جائے۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے دل، عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، ریاضتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن دل کے اندر کینے، کپٹ اور بغض بھرے ہیں۔ اگر یہ دل گندا دل لے کر رات بھر بھی آپ آنسو بہاتے رہو اور عبادتیں کرتے رہو، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، مغفرت ہونے والی نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ دل کی صفائی نبی کی سنت ہے، یہ سنت حبیب ہے، اس سنت کو تم نے زندہ کیا، خدا تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ جہاں نبی کی سنتوں کی خوشبو ہوتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں، کیونکہ فرشتے صرف نبی کی سنتوں کی خوشبو کو ہی پسند کرتے ہیں، یہ بھی سمجھ لیں آپ۔ اللہ کے نبی نے حضرت انس جو خادم خاص ہیں، 10 سال کے بچے ہیں، والدہ چھوڑ کے چلی گئی ہیں، کہ اے نبی آپ کا غلام رہے گا، آپ کی غلامی میں رہے گا، آپ کے یہاں خدمت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت ان سے کرتے تھے، ان کو ایک مرتبہ وصیت کی آپ نے، نصیحت کی آپ نے ان کو، کہتے پیارے الفاظ سے، بس وہ کہہ کر بات ختم کروں گا، یا بنیا ان استطعت ان تمسی وتصبح وليس في قلب ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش ففعل۔ او میرے بیٹے، او میرے پیارے چھوٹے ننھے بیٹے، اگر تو صبح کر سکتا ہے اور شام کر سکتا ہے اس کیفیت کے ساتھ کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے، یعنی مسلمان بھائی کی طرف سے، کلمہ گو کی طرف سے کینہ، کپٹ اور بغض اور حسد اور میل کچیل نہ ہو، تو ایسا کر۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟
یا بنی ھذا من سنتی، او میرے بیٹے یہ دل کا صاف رکھنا میری سنت ہے، دل کی صفائی نبی کی سنت ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ بڑے بڑی باتیں قرآن حدیث کی ہو رہی ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ بس ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسا یہ غیر مسلم سے نفرت اور تعصب رکھتا ہے، ایسے تعصب رکھ رہا ہے، ایسا وہ ان جماعت سے تعلق ہے، صاحب وہ اس فرقے سے، صاحب وہ اس جماعت سے، وہ بالکل کہنے لگے کہ وہ فلاں۔ ارے یہ کیا ہے؟ سب یہ دوئی چھوڑو، سب سے پہلے وہ تمہارا ایمانی بھائی ہے، رسول کا امتی۔ تو فرمایا وہ میرے بیٹے یہ دل کی صفائی، دل کا صاف رکھنا یہ میری سنت ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا آپ نے؟ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے میرے طریقے سے پیار کیا اس نے حقیقت میں مجھ سے پیار کیا۔ تو معلوم ہوا حب رسول کی کسوٹی بتا دی اللہ نے۔ حب رسول کا تعلق صرف انگلیوں کے پوروں سے نہیں ہے، آنکھوں کی پلکوں سے نہیں ہے، اور لبوں کے کوروں سے نہیں ہے۔ حب رسول کا تعلق انگلیوں سے دل تک پہنچے، رسول تمہارے، رسول آنکھوں سے دل میں اترے تمہارے، ہونٹوں سے رسول دل تک اترے تمہارے، یہ ہے حب رسول کا تقاضا۔ خاص موسموں میں انگلیوں سے، آنکھوں سے اور ہونٹوں سے اظہار کر دیا بس کافی ہو گیا؟ نہیں، رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ سنت رسول اگر دیکھنا ہے اور حب رسول اگر چاہتے ہو تو میں جو بتا رہا ہوں وہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جس کو حب رسول کہا وہ حب رسول ہے، جو کسوٹی نبی نے بتائی ہے وہ کسوٹی حب رسول کی کسوٹی ہے۔ ہمہ شمہ کی کسوٹیاں لاکھوں کروڑوں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے یہاں وہی چیز قبول ہوتی ہے جس پہ محمدی ٹریڈ مارک لگا ہوتا ہے، وہی عمل اللہ کے یہاں گرانٹیڈ اور ایکسیپٹیڈ ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا ISI برتن کے اوپر کہ اللہ صاحب یہ معتبر ہے، صاحب ہاں صاحب ٹھیک ہے، بہت کہنے لگے کہ اطمینانی بات۔ بالکل اسی طرح اللہ کے یہاں بھی جس عمل پہ محمدی ٹریڈ مارک لگا ہے سنت کا، اللہ کے یہاں وہ عمل مقبول ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی حقیقت میں اس نے محبت کی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب سنیں آگے کیا ہے، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے محبت مجھ سے کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کیا نہیں چاہتے آپ جنت میں رسول کا آپ کو ساتھ ملے؟ نہیں ہے تمنا؟ اگر تمنا ہے تو سنت حبیب جو سب سے بڑی جس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں وہ کیا ہے؟ دل کو صاف شفاف رکھیے، اس میں بغض، کینہ، حسد، کپٹ نہیں۔ اگر ہے اس رات کو خوب توبہ کرنا ہے، گلے مل لینا ہے، چھوٹ چھٹا ہوئے سب ختم کر لینا ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے، اگر وہ ناراض ہیں تو ان کو راضی کرنا ہے، ان کی دعائیں لینا ہے، توبہ کر کے تائب بن کے عابد بننا ہے، پھر دیکھیے کیسی انقلابی رات ہوگی۔ یہ ہے اور مغفرت، مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے، اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں، اپنی قبر کو یاد کریں، ان کی قبر کو دیکھ کر اپنی قبر سے باخبر ہوں، یہ بھی ہے۔ اور گھر میں عبادت کریں، گھر کو قبرستان نہ بنائیں۔ اللہ کے نبی سے شب براءت میں گھر میں عبادت ثابت ہے، گھر میں عبادت ثابت، شب براءت میں گھر میں خوب عبادت کرنا، اور تہجد میں اور خوب رونا اور توبہ کرنا، اور عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہونا، اور پوری نمازیں بھی جماعت کے ساتھ ہونا۔ اور جب عبادت کریں تو اس نیت سے کہ اللہ اب پوری زندگی آج سے انشاءاللہ آپ کی عبادت کروں گا۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے دل کو صاف شفاف بنائے، اور سنت حبیب جو دل کی صفائی کا نام ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنانے والا بنائے، اور جو مومن کا خاصہ اور پہچان ہے کہ شرک سے رکتا ہے اور روکتا ہے اور توحید پہ چلتا ہے اور چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ وصف کو بھی ہمیں عطا فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے، اور اس حال میں ہم اس دنیا سے جائیں اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہم اسمعنا منادی الجنة مع الابرار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین والحمدللہ۔